پاکستان کے آئین اور قانون کے اعتبار سے پاکستان میں غیر مسلموں کے حقوق کا تحفظ کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے علماء کرام کا کردار بھی مثالی رہا ہے۔ اگر میں یہ دعویٰ کروں تو غلط نہیں ہوگا کہ دنیا کے کسی بھی ملک، خواہ مسلم کنٹری ہو یا نان مسلم کنٹری ہو، مشرق ہو یا مغرب ہو، وہاں پر منارٹیز کو وہ حقوق حاصل نہیں ہیں جو پاکستان میں حاصل ہیں۔ دنیا کے کسی بھی ملک میں، حتیٰ کہ دنیا کے وہ ممالک جو جمہوریت کے علم بردار اور دعوے دار ہیں، اور ہمارا ہمسایہ ملک جو ایک آبادی کے اعتبار سے بڑی جمہوریت کا دعوے دار ہے، وہاں پر بھی منارٹیز کو ریزرو سیٹس کا حق حاصل نہیں ہے۔ دنیا میں کہیں بھی نہیں، صرف پاکستان وہ ملک ہے کہ جہاں پر منارٹیز کو باقاعدہ بلدیاتی اداروں، صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی اور سیٹ دی گئی ہیں۔ ان کے لیے ملازمتوں میں بھی کوٹے مخصوص ہیں۔ یہاں کی مسلم اکثریت کا ووٹ سنگل ہے اور غیر مسلم اقلیتوں کا ووٹ ڈبل ہے۔ وہ اپنی مخصوص نشستوں پر بھی ووٹ کا حق استعمال کر سکتے ہیں اور جنرل الیکشن میں بھی اپنے ووٹ کا حق استعمال کر سکتے ہیں۔ ان کو اپنے تعلیمی ادارے قائم کرنے کا، ان کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کا، ان کو بزنس کرنے کا، کاروبار کرنے کا ہر لحاظ سے پوری طرح پر تحفظ حاصل ہے، اس کی آزادی ہے۔ تو اس لحاظ سے پاکستان دنیا میں مثالی ملک ہے کہ یہاں پر غیر مسلموں کو مکمل تحفظ حقوق دیے گئے اور مراکز بھی موجود ہیں، اور ان کو اپنی عبادت کی ادائیگی میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ لیکن اس صورتحال میں مندر تھا کسی زمانے میں، اس کی تعمیر نو کی بات چل رہی ہے، اور سپریم کورٹ میں اس حوالے سے کیس زیر سماعت ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم سپریم کورٹ کے حتمی فیصلے کا انتظار کریں۔ سننے میں یہ بات آ رہی کو، اور اسی طرح عدالت عظمیٰ کو کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے تمام زمینی حقائق کو اور صورتحال کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ 1947 میں قیام پاکستان کے وقت میں ہندوستان کی مسلم اور پاکستان سے جو ہندو آبادی کی بڑی تعداد میں ہندوستان چلی گئی، اور ان کے جو مراکز تھے وہ اسی طرح خالی اور غیر ضروری ہو گئے جس طرح کے مسلمان جب تھی ان کی جو صورتحال تھی۔ اس کے بعد یہ جو منظر تھا 1947 سے لے کر آج کے دن تک، وہاں پر کوئی ایسی مذہبی رسم اور تہوار نہیں تھا جو ادا کیا جاتا ہو ہماری معلومات کے مطابق، اور بلکہ جب یہاں سے ہندو کمیونٹی واپس گئی ہے، ہندوستان سے واپس گئے ہیں، اب اس وقت میں اس مسئلے کو اٹھانا، یہ نان ایشو کو ایشو بنانا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ نادیدہ قوتیں، کچھ بیرونی قوتیں جو پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتی، اس لیے ہماری پہلی گزارش تو عدالت عظمیٰ سے ہے کہ وہ اس کی تمام صورتحال کا یقیناً جائزہ لے رہی ہے، وہ مزید جائزہ لے، اس کے اوپر زمینی حقائق کو پیش نظر رکھا جائے، اور اس میں جو مسلمانوں کا نقطہ نظر ہے اس کو بھی تفصیل سے سنا جائے۔